اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر ارشد مسیح پٹی آج کی آپ کی خدمت میں تیسرا پروگرام لے کے ہم روزے کے متعلق یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ روزے کے بارے میں اس سے بہتر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے جو پہلی دو ویڈیوز ہیں اس میں ہم نے بہت زیادہ خدا کے کلام میں سے روزے کے متعلق بتایا ہے کہ روزہ ہمیں کیوں رکھنا چاہیے، کس طرح کا رکھنا چاہیے، کہ روزہ رکھنا چاہیے نہیں، کہ روزہ ہم پہ فرض ہے۔ اگر آپ روزے کے بارے میں بہتر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پہلی دو ویڈیوز جو ہیں وہ ضرور جا کے ہمارے چینل پہ دیکھیے گا، روزے کے متعلق ہیں۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کو ہم نے اس لیے میں نے کہا تھا کہ بنائیں گے کہ کیا روزہ مقصد کا ہوتا ہے۔ بہت سارے خدا کے لوگ جو ہیں، خدا کے خادمین جو ہیں، وہ بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ مقصد کا ہوتا ہے۔ میری چیزوں، آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ کیا ہمارا روزہ مقصد کا ہے، یا خدا ہمیں روزہ جو ہے وہ مقصد کا رکھنے کا حکم دیتا ہے، یا ہمارا روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یا خدا ہمارا کون سا روزہ اور کس طرح کا روزہ اور کس مقصد کا روزہ پسند کرتا ہے۔ تو آئے میرے عزیزو، آج ہم اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے پڑھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 58 اور اس کی ورس نمبر ہم پڑھیں گے 3 سے لے کے آگے تک جائیں گے اور دیکھیں گے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ میرے چیزوں، اگر آپ خدا کے کلام میں سے بہتر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ خدا کے کلام میں سے آپ کو بہت سی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو میرے چیزوں، خدا کے کلام میں یسایہ کی کتاب، اس کے چیپٹر نمبر 58 اس کی ورس نمبر 3 میں کچھ اس طرح لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال نہیں کرتا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ خدا سے کہہ رہی ہے کہ ہم کیوں روزے رکھیں، ہم کس کے لیے روزے رکھیں، کس واسطے روزے رکھیں جبکہ تو نظر نہیں کرتا، تو ہمارے روزوں کو دیکھتا نہیں ہے، تو ہم پہ اپنا خیال نہیں کرتا، تو ہم پہ اپنی نظر نہیں کر رہا۔ اور پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی جان کو کیوں دکھ میں ڈالیں کیونکہ تو ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے۔ دیکھو میرے عزیزو، یہ تھی اسرائیل کی قوم جو خدا سے روزے کے بعد توقع کرتی تھی اگر ہم روزہ رکھیں تو خدا کو ہم پہ نظر کرنی چاہیے، خدا کو ہمارا خیال کرنا چاہیے۔ اور آگے لکھا ہے خدا ان کو جواب دیتا ہے، یسایہ سے کہتا ہے کہ جا تو ان سے کہہ، دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ خداوند کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم میں اس کے اندر بھی تمہارا لالچ ہوتا ہے، تم اس میں بھی اپنی خوشی کو ڈھونڈتے ہو کہ ہم روزہ رکھے تو ہم کو فلاں چیز دے، اس میں ہماری خوشی ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی، تو پھر روزہ رکھتے ہیں۔ مثلاً کہ مقصد کا روزہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہم مقصد کو رکھ کے پھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ پھر کس طرح میں تم پہ نظر کروں، خدا کہتا ہے پھر کس طرح تمہارا خیال کروں۔ اور آگے لکھا ہے اور تم روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھیے، جب ہم مقصد کا روزہ رکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے جب روزے کے اندر تم اپنی خوشی تلاش کرتے ہو، بلکہ میری خوشنودی تم نہیں تلاش کرتے۔ تمہیں میری خوشنودی نہیں چاہیے، تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنی خوشی کی ضرورت ہے۔ اس میں تم اپنا لالچ شامل کر لیتے ہو، اس میں تم اپنی ضرورتیں شامل کر لیتے ہو، تو پھر کس طرح ہے کہ تمہاری آواز جو ہے وہ عالم بالا پہ سنی جائے۔ میرے عزیزو، جب ہم مطلب پرست ہو جاتے ہیں، لالچ پرست ہوتے ہیں، اور خدا کو مطلب پرستی، لالچ پرستی پسند نہیں ہے، اور خدا جب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے روزے مقصد کے ہیں، بہت سے خدا کے خادمین کہتے ہیں، بہت سارے خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے روزے مقصد کے ہیں، لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ تم اس کے اندر اپنی خوشی تلاش کرتے ہو، تو پھر کس طرح ہے کہ تمہاری آواز عالم بالا پہ سنی جائے۔ اب ہم خدا کے کلام کو دیکھیں یا خدا کے خادموں کو دیکھیں یا اپنی آسانی کو دیکھ لیں، میرے عزیزو، روزے جو ہیں وہ مقصد کے نہیں ہوتے بلکہ روزے فرض ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب دولہا براتیوں سے الگ ہوگا، جدا ہوگا، تو پھر وہ روزہ
رکھیں گے، یا خدا فرض کر کے جا رہا ہے، حکم کر کے جا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ مقصد کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہمارا مقصد ہے ہمیں کو خدا سے کام ہے تو رکھ لیں گے، اگر ہمیں مقصد نہیں ہے تو نہیں۔ ویسے ہر شخص کو دیکھ لیجیے گا وہ روتا نظر آپ کو آئے گا، وہ پریشان، بیماریوں میں گرا، وہ فائنینشیل پریشانیوں میں گرا نظر آئے گا، لیکن جب روزے کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ صبح اٹھ کے دعا کرتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کے سامنے لمبی لسٹ رکھ دیتے ہیں اپنی ضرورتوں کی، اوپر کہتے ہیں ہمارے مقصد تو ہمیں ہے کوئی نہیں، تو پھر روزہ کیوں رکھیں؟ دعا میں ہمارے سارے مقصد ہوتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو پھر ہم سارے مقصد دعا کے اندر رکھ لینے ہوتے ہیں کہ تو ہمیں یہ بھی کر، یہ پریشانی بھی دور کر دے، بیماری بھی دور کر دے، فلاں بھی دور کر دے۔ لیکن جب روزے کی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں مقصد روزے کا مقصد ہوتا ہے، روزہ مقصد کا ہے، ہمارے پاس تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جب مقصد نہیں ہے تو دعا میں خدا کے آگے کیوں رو رو کے پھر کہتے ہو کہ ہمیں فلانی چیز دو؟ یہ آپ لالچ کا، اگر روزہ رکھیں گے تو خدا اس کو نہیں سنے گا، اور پھر آپ کی آواز جو عالم بالا پر نہیں سنائی جائے گی۔ تو میرے جو اب خدا کو کون سا روزہ پسند ہے؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح کا روزہ رکھیں؟ مقصد کا، یا ابھی جو خدا آپ کو بتانے والا ہے وہ روزہ آپ کا خدا چاہتا ہے؟ اب آگے لکھا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خدا کہتا ہے کہ یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو؟ خدا کہتا ہے کہ تو جتنا مرضی دکھ میں، پریشانی میں ہو، ٹاٹ اوڑھ لے، اپنے سر پہ خاک ڈال لے، تو مجھے اس طرح کا روزہ نہیں چاہیے جو تیرے مقصد کا ہے، جس میں تو اپنا لالچ کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، کیا یہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور کسی کو جو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ اب خدا آپ سے جو روزہ کہتا ہے وہ یہ ہے، آپ اپنے اندر نرمی لے کے آئیں، مقصد کو نہیں، خدا کی خوشنودی کو لے کے آئیں۔ آپ جب روزہ رکھیں اس میں خدا کی مرضی ہونی چاہیے کہ خدا ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ اپنی زندگی میں جو آپ، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ کیا خدا کے لیے خوشی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں آپ، یا اپنی مجبوری اپنی پریشانی سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو یہ روزہ خدا کو پسند نہیں ہوگا، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے حصے کی روٹی تو کسی مسکین کو دے، کسی غریب کو تو اپنی روٹی دے دے، بلکہ اگر کوئی تیرے پاس کچھ کو دیکھتا ہے وہ ننگا ہے تو تو اسے پہننے کے لیے کپڑا بھی دے۔ خدا اس طرح کا روزہ پسند کرتا ہے، خالی بھوکا رہنے سے اور خالی لالچ سے کہ ہم خدا سے فلاں چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیں خدا سے فلاں چیز چاہیے اور پھر ہم روزہ رکھیں، یہ مقصد کا روزہ ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ جب تم مقصد کا اور اپنی خوشی تلاش کرتے ہو روزے کے اندر، تو کیا یہ مجھے پسند ہے، اور کیا یہ تمہاری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر جانی چاہیے؟ میرے جزو، آپ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، آپ خدا کے خون سے خریدے گئے لوگ ہیں۔ آپ اس طرح کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل نہ کریں کہ روزہ مقصد کیا۔ آپ خدا کے کلام کو اگر جانتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں ہے تو خدا کے کلام میں سے سیکھیں، آپ خدا کے خادموں سے سیکھیں، آپ جو خدا کے اچھے خادم ہیں، جو خدا کے برگزیدہ ہیں، جو آپ کو سیدھی راہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ہلاکت کی طرف لے کے جائیں گے لوگوں کو، لیکن بہت سارے ایسے بھی خدا کے لوگ ہیں جو کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کے جائیں گے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ روزہ مقصد کا نہ رکھو بلکہ خدا کی خوشنودی کا۔ جب خدا کے تم خوشنودی کو حاصل کر لو گے، خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلے تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی تو پھر یہ سب چیزیں تم کو وہ انعام میں دے دے گا۔ آپ کا روزہ خدا کی خوشنودی کا، آپ کا روزہ خدا سے التجا کا ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی کرنا چاہیے، نہ کہ لالچ کا کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں چیز ضرورت چاہیے۔ اور میری عزت، پھر خدا آپ کی آواز کو سنے گا، پھر اب آپ کی آواز جو ہے وہ عالم بالا پر جائے گی، پھر خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کے
خلاف نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ سو میری چیزوں، اگر آپ روزہ کے بارے میں بہتر طور پر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ان تینوں ویڈیوز کو، جو اس سے پہلے 2 ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، ان کو ضرور دیکھیے گا اور خداوند کے پاک کلام میں سے برکت کو رسیو کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔